الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام کائنات عالم کا مربی و پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی کامیابی کے لیے دنیا کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام مرتبہ بتلایا، وہ کسی نبی اور پیغمبر کو نہیں دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تعریف کے بارے میں کہا، اے دنیا والو، اگر میں کائنات کے لیے رب العالمین ہوں، اگر کائنات کے لیے میں رب العالمین ہوں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے بارے میں کہا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام، جو عزت اللہ نے دی ہے، وہ کسی پیغمبر اور نبی کو نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کے آنے سے اس امت محمدیہ کا مقام کافی ہو چکا ہے، اور ہمارے مؤکر مقرر شعلہ میں حافظ عبداللہ صاحب موجود ہے، انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ وقت کا بھی خیال کیا جائے گا اور فجر کی نماز بھی پڑھنا ضروری ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی طویل عنوان ہے، لیکن وقت گزر چکا ہے، لہذا ایک دو حدیث کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بیان کیا جائے تو بڑا وقت بھی چاہیے، لیکن جب نبی کی بات آئی ہے، محسن انسانیت کی بات آئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے، وہ نبی جو ساری کائنات کے امام بن کر آئے، ہمیں ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لکھنا ہے اپنے دل پر، اس کو ماننا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہمارے دل کے اندر
ہمارے دل کے اندر آج معاشرے کے اندر ہر انسان کو مال کی تمنا ہے، مال چاہیے، دولت چاہیے، میں امیر بن جاؤں، میں اس سے امیر بن جاؤں۔ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 725 امام الانبیاء فرما رہے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ المسلم، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 725 اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس نے فجر کی 2 سنتیں ادا کر لی، مسلمانوں یاد رکھو، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی صرف 2 سنتیں ادا کر لو، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ جائے گی۔ دنیا کے اندر جتنا مال، دنیا کے اندر جتنا سونا اور چاندی ہے، ساری دنیا کو انسان اپنی مٹھی میں کر لے گا، وہ سب سے بڑا امیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نبی فرما رہے ہیں، نبی سے کس کو محبت ہے؟ نبی نے تو کہا تھا، اللہ کے نبی نے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ لوگوں، میرے صحابہ، میری آخری وصیت سن لو، آئے میرے صحابہ، نماز کو کبھی ترک مت کرنا اپنی زندگی کے اندر، نماز ہمیشہ اس کے وقت پر ادا کر لینا، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو اللہ نے دنیا پر فرض کیا، یعنی کہ حج کو اللہ نے دنیا کے اندر فرض کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان پر مجھے بلایا اور مجھے گفٹ دیا۔ پوری امت مسلمان کو یہ گفٹ اتنا عظیم گفٹ ہے، مسلمانوں امت محمدیہ کے ماننے والوں، نبی کو ماننے والوں، سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا 50 وقت کی نماز کا جب تحفہ مجھے دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام مجھے ملے، ملاقات ہوئی، کہا ہے اللہ کے نبی کیا آپ لے کر آئے، اللہ نے آپ کو کیا انعام دیا ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام مجھے اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا ہے، میری امت کو یہ گفٹ ملا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کم کرا لیجیے، آپ کی امت نماز نہیں پڑھ پائے گی 50 وقت کی۔ آتے گئے نماز کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز امت محمدیہ کے اوپر رہ گئی، نبی کے اوپر، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا آپ چاہیں تو ذرا اللہ کم کر دے گا، میری امت نے 2 وقت کی نماز ادا نہیں کی ہے، آپ کی امت بھی نماز ادا نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سنو، مجھے اب شرم آ رہی ہے، اللہ کے پاس جاتے ہوئے اللہ کے نبی کو 5 وقت کی نماز کا یہ تحفہ ملا۔ امت مسلمان کے لوگوں، امت محمدیہ کے لوگوں، سنو، یہ گفٹ 50 وقت کی نماز کا ثواب دلاتی ہے۔ اگر بندہ رات اور دن میں 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے، یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کو الفت ہے، نبی سے محبت ہے، تو نبی کو سب سے زیادہ نماز کی بربادی، صحابہ کرام جنگ کے اندر مشغول ہے، لڑائیوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ آدھے نماز میں لگ جاؤ اور آدھے کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے لگ جاؤ۔ یہ میرے نبی کا حکم تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا کر کے عظیم تحفہ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاؤ میرے نبی، ہم نے تمہارے اوپر یہ تمہاری امت کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے، اگر جان بوجھ کر کسی نے 1 وقت کی نماز کو ضائع کر دیا، 1 وقت کی نماز کو چھوڑ دیا، میرے نبی نے حج کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ حج نہ کرے گا تو اس کے درمیان مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والا حج ہے، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کے درمیان فرق کرنے والا زکوٰۃ ہے، لیکن نبی نے کہا اگر نماز جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو عبداللہ نام رکھ لے، عبد الرحمن نام رکھ لے، اسماعیل اللہ کا بندہ نام رکھ لے، اسرافیل نام رکھ لے، کوئی بھی نام اچھا رکھ لے، اگر نماز ادا نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھ لے وہ بہت بڑا مجرم ہے، وہ بہت بڑا اللہ کا باغی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، صرف زبانی دعوے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، صرف زبانی دعوے ہوں گے میرے بھائیوں، اتنا موٹا انعام ہے فجر کی 2 سنتوں میں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ المسلم، جس نے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی اس نے پوری دنیا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یعنی کہ اتنی دولت اس کے ہاتھ میں آ گئی، اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کر دی۔
فجر کی 2 سنتوں کا یہ مقام ہے، اور جو فرض نماز فجر کی ادا کر لے گا اس کا مقام کتنا ہو؟ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ کتنے بھائی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے مغرب کی نماز ادا نہیں کی ہوگی اور مسجد میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، ایسے ہیں، تو صرف دکھاوے کے لیے نہیں، دل سے محبوب، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ میں اپنے دوست سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اپنے دوست سے محبت کرتے ہو، اگر آپ اپنے دوست سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی بات کو مانیں گے، تبھی آپ کہیں گے ہاں کہ میں اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں۔ اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں نا تو رات اور دن میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہوگی۔ سب سے بڑی محبت کی علامت تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے، اپنی آخری مرحلے میں، آخری لمحات میں کہا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پرواہ کرنا، نماز کو کبھی ترک مت کرنا، نماز کبھی بھی چھوڑنا مت۔ تو آج ہم نماز کہاں پڑھ پا رہے ہیں؟ ہم نماز کی ادائیگی کہاں کرتے ہیں؟ جمعہ ٹو جمعہ، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، 8 کی کھاٹ کی 360 کی آج ہماری نماز رہ گئی ہے۔ جمعے کے دن آ گئے، عید اور بقرہ عید پڑھ لی، کوئی انتقال کر گیا، اس کی جنازے کی نماز پڑھ لی، ہم وہ مسلمان رہ گئے ہیں اور اپنے آپ کو دعوے ٹھوکتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں۔ کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر عمل نہ کرنے لگے، رسول کی سنتوں سے محبت نہ کرنے لگے۔ میرے بھائی حافظ عبداللہ صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے موضوع پر آپ کے سامنے وضاحت کریں گے۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، اس کے بعد اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم اور کتنی بابرکت اور کتنی خوشحال آپ کو جو احادیث مبارکہ ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اعلان کر دے، کیا اعلان کر دے؟ کل صبح جو شخص صبح سب سے پہلے اٹھے گا اس کو 5000 روپے انعام کا دیا جائے گا۔ جتنے لوگ موجود ہیں نا، آپ اور ہمارے سب کے دل میں یہ لالچ آئے گا، کتنی بہترین بات بتلائی ہے، صبح پہلا جو نمبر پر اٹھے گا اس کو 5000 انعام دیے جائیں گے۔ کوئی سو جائے گا، الارم الگ لگائے گا اور بچوں سے الگ کہے گا، بیوی سے الگ کہے گا کہ اہلیہ صبح اٹھا دینا، 5000 کا فلاں صاحب نے اعلان کر دیا ہے۔ یا اسی مسجد کے اندر، مسجد محمدی کے اندر متولی صاحب اعلان کر دیں، آج فجر کی نماز جو پڑھنے کے لیے آئیں گے ان سب کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ بتائیے کوئی رہ جائے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا اس کی مٹھی میں آ جائے گی جو فجر کی 2 سنتیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انعام ہم کو بتایا ہے کہ اتنا موٹا اللہ انعام دیتا ہے، اس کو پانے کے لیے کہ ہم تیار ہوں گے؟ یا لمبی تقریر کی جائے پوری میں 3 بجے رات تک کے خالی لچھے دار بہترین انداز میں بے سریلی آواز میں آپ کو سنایا جائے تب آپ عمل کریں گے؟ ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات اور دن میں 12 رکعت سنت مؤکدہ 12 رکعت نماز ادا کر لی، سنت نماز کے بارے میں فرمایا سنت مؤکدہ 12 رکعت نماز جس نے رات اور دن میں کے اندر ادا کر لی، اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس بندی کو اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر عطا فرمائے گا۔ 12 رکعت سنت رات اور دن میں ادا کر لو۔ وہ 12 رکعت کون سی ہے؟ فجر کی 2 سنت، ظہر کے جماعت سے پہلے 4 سنتیں کتنی ہو گئیں؟ 6 رکعت، اور فرض کے بعد، ظہر کی فرض کے بعد 2 رکعت کتنی ہو گئیں؟ 8 رکعت ہو گئیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کتنی ہو گئیں؟ 10 رکعت۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کتنی رکعت؟ 12 رکعت۔ یعنی کہ جو روز مرہ ان 12 رکعت کی اہمیت اور 12 رکعت کو پابندی کے ساتھ ادا کر لے، ام حبیبہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت میں ایک محل دے گا۔ اللہ انعام بانٹ رہا ہے، اللہ دینے والا، اللہ
اللہ سے مانگو، لیکن آج ہمارے دل کے اندر جنت کا لالچ نہیں ہے، جنت کا لالچ بالکل نہیں ہے۔ اگر جنت کا لالچ ہوتا میرے بھائیوں، نمازوں کے آج پابند ہوتے، مسجدوں کو کبھی ویران نہ کرتے۔ 14 اور 15 مسجدیں الحمدللہ ہمارے ٹانڈے کے اندر ایک سے ایک عالی شان، لیکن نمازی آج ہمارے کہاں چلے گئے ہیں؟ فجر میں دیکھ لو 7 سے 8 تک ہماری نمازوں کے اندر تعداد ہو رہی ہے، اور جمعے کے دن الحمدللہ پوری مسجد کھچا کھچ ہو جاتی ہے۔ یہ محبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے رہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان، صحابیہ کہتی ام حبیبہ، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو میں نے سنا، میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی یہ 12 رکعت کبھی ترک نہ کی۔ آج تو دیکھ لو ہم ان 12 رکعت کو کیا فرض نماز ہی ادا نہیں کر رہے ہیں، تو کیا 12 رکعت کی ہم پائیں گے؟ ہم 12 رکعت سنت مؤکدہ ہم ادا کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، ہمارے اندر یہ ایمان ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے دل کے اندر لالچ ہونا چاہیے۔ وقت ہو چکا ہے، اب اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سب کو سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب کائنات، نماز ایک عظیم عبادت ہے۔ اے اللہ، توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے، جو معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا تھا۔ اللہ اس نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز ہماری صحیح ہوئی، درست ہوئی، تو سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے۔ اگر نماز ہماری قبول نہ ہوئی تو ہمارے سارے اعمال خسارے میں ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ رب کائنات نماز سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی کا یہ فرمان ابھی سنا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، فجر کی جس نے 2 سنتیں ادا کر لی، یعنی کہ پوری دنیا اس نے اپنے حاصل کر لی۔ دنیا کے اندر جتنا مال، دنیا کے اندر جو کچھ ہے، اس سے بڑھ کر فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اللہ یہ لالچ ہم سب کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اللہ اتنا بڑا انعام تیرے نبی نے بتلایا ہے، اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان پیدا کر دے کہ فجر کی سنتیں اللہ ہمیشہ ہم پڑھیں اور نمازوں کا اہتمام کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔